بھائیو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کا وہ عظیم شخص ہے، حسن ابن علی، وہ عظیم ہستی ہے جس نے تاج چھوڑ دیا، تخت چھوڑ دیا، پر نبی پاک کی امت کو جوڑ دیا۔ نبی کریم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، یہ مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسن نے تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، لیکن مسلمانوں کو آپس میں اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی، یہ بات بیان نہیں ہوتی، اکثر نہیں ہوتی، شاید پورے کربلا میں آپ نے نہ سنی ہو، الا ماشاءاللہ۔ اس کو سمجھے امام حسن، اور پھر مزے کی بات، امام حسن بھی شہید ہوئے، زہر دیا گیا، اور جب وہ شدید بیمار ہو گئے نا، زہر اثر کر گیا، تو امام حسین آئے، بڑے پریشان ہوئے، رو پڑے، کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے زہر دیا؟ تو امام حسن کہنے لگے حسین مجھے شک ہے ایک شخص پر، لیکن شک ہے بھائی، اگر صرف شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو بدنام کیسے کر دوں، تمہیں کیسے نام بتاؤ؟ یہ نامعلوم پرچے کراتے نہیں ہم روز ہی نامعلوم پرچے، جس پہ دشمنی ہے اس کا نام لکھا دو، ختم ہو گئی بات۔ امام حسن کی تربیت دیکھو، فرمانے لگے جس پر مجھے شک ہے اس کا نام بتا دوں، تو اگر وہ نہیں تو بے گناہ کا ذکر کیسے کر دوں؟ امام حسین فرمانے لگے بھائی جان اگر وہی ہوا تو آپ فرمانے لگے اگر وہی ہوا نا تو حسین پھر بھی تو چھوڑ دے، میں نے رب کے سپرد کر دیا، اللہ بہترین انتقام لینے والا، اللہ اتنا بڑا حوصلہ سیدہ کے بیٹے کا، شیر کے بیٹے کا، شیروں جیسا کلیجہ، اتنا دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے۔ او بھائی تھوڑا حوصلہ کر، جتن تے ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرہ، اور جتن دا مل کونڈی پیندی ہارن دا مل ہیرا، او کہیں بیک بھی تو ہو نا، کہیں تو درگزر بھی تو کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین فی الحدیث، یہ بھی مومنوں کے امیر ہیں علم حدیث میں۔ یوں بیٹھے تھے سارے طالب علم آپ کے سامنے، حدیثیں سننے والے سینکڑوں لوگ، حضرت ابو ہریرہ حدیثیں بیان کر رہے۔ مدینہ منورہ میں تازی بارش ہوئی تھی، امام علی مقام ابھی نوجوان تھے، امام حسین نہ آئے، بارش ہوئی، چھوٹے چھوٹے گڑھے مدینہ منورہ میں، تو میں پانی کھڑا تھا، امام حسین نے نا قدم رکھا زمین پہ، تو آپ کے پیروں کو نا تھوڑی مٹی لگ گئی، مٹی بھی کیا تھی، مدینے کی مٹی تھی، مٹی آپ کے قدموں کو لگ گئی۔ شاگرد کو بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جا ذرا امام صاحب کو کپڑا دے کوئی پیر صاف کرنے، کسی کو بھی کہہ سکتا ہے، اور پھر بندہ پڑھا رہا ہو، بیٹھا ہو، اس کے سامنے عقیدت والے سننے والے لوگ آئے ہو، وہ سمجھتا ہے میرا کوئی قد کاٹ ہے، بڑی بات ہے میری، وہ پھر اس طرح ادب اداب کرے۔ جب امام حسین نے قدم رکھا نا زمین پہ مٹی لگ گئی، تو اب شاگردوں کا منہ اس طرف تھا، حضرت ابو ہریرہ کا ادھر تھا، وہ دیکھ رہے تھے، تو جناب ابو ہریرہ جلدی سے اٹھے، خود اٹھے، شاگردوں کا حلقہ چیرتے ہوئے گزرے، اور امام علی مقام کے نا پیروں میں جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کی داڑھی سفید، امام حسین کی کالی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی پگڑی کھولی اور امام حسین کے پیر صاف کرنے لگے۔ حضرت امام حسین نے قدم پیچھے کھینچے اور کہا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بزرگ ہیں، میں تو جوان ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رو پڑے، کہنے لگے حسین میں کالی داڑھی کا ادب نہیں کر رہا، میں خون رسول کا احترام کر رہا۔ لیکن ذرا صحابہ کرام کہاں امام حسن اور حسین کو یاد کرتے، اور کس طرح وہ موقع بناتے یاد کرنے کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، یہ میرے سامنے ترمذی شریف پڑھی ہے، تو ان سے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا، کوفے کا رہنے والا تھا وہ شخص، کہنے لگا حضرت جی یہ مکھی کا خون لگ جائے کپڑوں کو تو نماز ہو جاتی ہے، یا مچھر کا خون لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے؟ مسئلہ پوچھا تھا نا، تو چاہیے تھا جواب دیتے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کے چہرے پہ جلال آیا، فرمانے لگے تم نے مصطفیٰ کا نواسہ شہید کر دیا ہے، اب مکھیوں کے خون کا مسئلہ پوچھتے ہو؟ حضور کا نواسہ شہید کر کے تو مچھروں کے خون کے مسئلے پوچھتے ہو؟ اتنے نیک ہو گئے ہو؟ آپ فرمانے لگے تم نے تو اس حسین کو شہید کیا کہ جن کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا تھا حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ دیکھیں سوال کیا پوچھا اور جواب کیا دیا، فرمایا حسین کو شہید کر کے تو اب تم یہ مسئلہ پوچھنے لگے ہو کہ مکھی اور مچھر کے خون کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟
किस किस मौके पर और किस किस रंग में सहाबा याद करते। इमाम हसन को जहर दिया गया, अंतड़ियां न कट कट के बाहर गिर रही। उस शहजादे की जिसने हुजूर की गोद में उम्र गुजारी, महबूब के कंधों पर रहने वाले हसन इब्ने अली जनाब इमाम हुसैन हाजिर बारगाह हुए तो हाथ पकड़ के भाई का चूप के रो पड़े। माई प्यारे पे तो बड़े होते हैं ना, बड़े प्यारे होते हैं, और इन लोगों का मनसब बड़ा अनोखा है, शदीद तकलीफ है। इमाम हुसैन कहते हैं मेरे भाई हसन बताइए आपको जहर किसने दिया? रो के पूछते हैं। भाई का माथा चूम के इमाम हसन रो पड़े, कहने लगे हुसैन मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। क्यों? फरमाने लगे इसलिए कि अगर वो नहीं जिस पर मुझे शक है तो फिर किसी बेगुनाह का नाम कैसे ले दूं, और अगर वही है ना जिस पर मुझे शक है तो फिर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मेरा रब बड़ा बेहतर इंतकाम लेने वाला, फिर भी नहीं बताऊंगा। क्या करूं, कैसे बता दूं? मुस्तफा का नवासा, मैं पढ़ने लाने वाली माँ का बेटा, मैं शेर से ज्यादा जिगर रखने वाले अली का पुत्र, मैं कैसे बात कर दूं? बस जख्म पे जख्म खा के जी खूने जिगर के खूंट पी, और सजना आह न कर लबों कुसी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। इमाम हसन के पास एक बंदा है, बड़ी मजेदार बात दाता अली अजवेरी ने लिखी, मुझे पढ़ के बड़ा ही मजा आया और समझ भी आई कि अहले बैत नबूवत की असल मुखालफत कौन करता है। एक शख्स आया तो उसने आके ना माज़अल्लाह हजरत मौला अली शेर खुदा को माज़अल्लाह सुन्मा माज़अल्लाह इमाम हसन के वालिद को बुरा भला कहा। फिर इमाम हसन को कहा, वो बुरा भला कहता जा रहा है, इमाम हसन मुस्कुराते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं। इंजॉय करने का आपका मूड बन जाए तो सब कुछ इंजॉय हो सकता है, लेकिन अगर आपने मिर्चें दांतों के नीचे रख के अच्छी तरह चबा ली हों और कानों से भी धुआं निकल रहा हो तो फिर तो भाई कोई चीज़ भी इंजॉय नहीं होती। फिर तो कसूर ये है कि मिर्चें नहीं चबानी थी, आपने अपना मिजाज खुद बड़ा कड़वा कर लिया, वो कैसे काम चलेगा? वो आया तो उसने आके ना इमाम हसन को, आपके वालिद को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र ना बाशर बुरा भला कहा। वो कहता जा रहा है, इमाम साहब हंसते जा रहे हैं। जब वो थक गया तो इमाम हसन फरमाने लगे रोटी खानी है? भूख तो नहीं लगी हुई? कहने लगा बड़ी लगी हुई है। फरमाने लगे इसको रोटी खिलाओ। उसको रोटी खिलाई, फरमाया तेरा हाल? कहने लगा बड़ा गरीब हूँ। एक प्याले में चांदी भर के इमाम हसन ने उसे दी, और जब उसको दे दी ना तो गौर से चेहरा देखने लगा, कहने लगा आपका हिलम देख के, सखावत देख के मुझे यकीन आ गया है कि आप वाकई खूने रसूल है। इमाम साहब फरमाने लगे ये बेचारा असल में तंग है अपनी जिंदगी से, असल इसका हाल कोई नहीं तो मेरे साथ ही हरकतें कर रहा है। तो ये आप समझे इस बात को, कुछ लोग बेचारे तो ऐसे ही तंग होते हैं। हदीस में जहां जहां नाम आया ना, पहला इमाम हसन का है, दूसरा इमाम हुसैन का है, और इमाम हुसैन के अपने जुमले हैं। फरमाते हैं निरा मेरा भाई नहीं, मेरा इमाम भी है, मेरा इमाम भी है। और आप फरमाया करते थे मैंने बड़ी चीजें उस हसन से सीखी हैं। जो उन्होंने सीखा एक बताऊं उसमें से? इमाम हुसैन खुद बताते हैं, फरमाते हैं कि अब मेरे भाई ना इमाम हसन अपनी एक बीवी को तलाक देना चाहते थे, इख्तलाफ शदीद हो गया, बात तलाक तक आ गई। मुझे पता चला तो मैं पहुंचा, मैंने कहा भाईजान क्या इख्तलाफ है भाभी से? तो मैं तलाक देने लगे। फरमाया हाँ तलाक दे दें। चली गई है मेके। फरमाया बताएं गलती क्या, क्यों दे रहे? तो इमाम हसन फरमाने लगे हुसैन आपने कुरान नहीं पढ़ा? मैंने कहा जी पढ़ा है, बताएं। कहने लगे अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास है। फरमाया मेरी बीवी में कोई कमजोरी होगी तो मैं पर्दा डालूंगा कि दुनिया को बताऊंगा? इमाम हुसैन कहते मैंने उठ के भाई का हाथ चूमा, मैंने कहा आयत मैंने पहले भी पढ़ी थी, तफसीर आज समझ में आई है, तफसीर आज समझ में आई है, मेरे बड़े भाई ने समझाई है, समझ में आई। कहते कुछ दिनों के बाद इमाम हसन ने बीवी को तलाक दे दी। मैं फिर आया और मैंने कहा मेरे शानों वाले भाई आप भी बता दें क्या मसला था? तो कहते मेरा माथा चूमा मेरे बड़े भाई ने और कहने लगे हुसैन छोड़, वो गैर महरम बीबी है, मैं किसी गैर की बातें तेरे साथ क्या करूं? तलाक दे दी, गैर महरम हो गई, अब उसका जिक्र क्या छेड़ना?
کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میرا بھائی قرآن کی اس روح کو جانتا ہے جو حسین تک بھی پہنچ رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کے ساتھ گلی میں گزر رہے ہیں۔ غور سے ابو بکر صدیق امام حسن کی زیارت کرنے لگے اور پھر کہنے لگے علی ایک بات کروں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ حضرت مولا علی کا بھی تجسس بڑھ گیا، کہنے لگے اب آپ کو کرنی پڑے گی، میں نہیں ناراض ہوتا پر کریں کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے علی حسن کا چہرہ تیرے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ملتا۔ حضرت علی نے غور سے دیکھا تو فرمانے لگے حسن تو سارے کا سارا مدینے والے محبوب کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، سارا ہی حضور کے ساتھ ملتا ہے، سارا ہی چہرہ، آنکھیں بھی حضور پہ، ناک بھی حضور پہ، ان کے لب ہائے مبارکہ بھی، سارا ہی حسن میرے نبی پاک کے ساتھ ملتا ہے۔ اور یہ تو ابو بکر کی بات ہے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جب بدر والوں کو تحفے دینے شروع کیے نا تو شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی خدمت زیادہ تھی نا، جو بدر سے جنگ کرتے آ رہے تھے تو سب کو ہزار ہزار دیے، اپنا بیٹا بھی شامل تھا، انہیں بھی 1000 دینار دیا، پر امام حسن حسین آئے تو 2,000 دینار دیے، 2,000 دینار، دو اپنی عقیدت کو کبھی کچا نہ ہونے دینا ورنہ آپ کا مزہ خراب ہو جائے۔ 2,000 دینار۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے گھر جا کے اماں کو شکایت کی کہ اماں میں تو نبی پاک کے زمانے میں جہاد کرتا تھا اور حسن حسین تو بچے تھے، مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، پر میرے ابا جی مجھے سنگل دیتے ہیں، انہیں ڈبل دیتے ہیں۔ اماں کہنے لگی پتر اگر تیرے ابا کا موڈ ٹھیک ہوا تو بات کروں گی، ورنہ مجھ سے نہ امید رکھنا کہ عمر سے بات کروں۔ شام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ کی اہلیہ نے نا موڈ اچھا دیکھا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہنے لگے کہ چھوٹی سی بات کرنی تھی، بچوں کو پیار ہوتا ہے وہ محبت کے ساتھ کچھ باتیں کر دیتے ہیں، آپ کا شہزادہ کہتا ہے کہ آپ حسن حسین کو ڈبل دیتے ہیں اور مجھے سنگل دیتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم اسی وقت فرمانے لگے بلاؤ عبداللہ کو، بلاؤ حضور، وہ تو انہوں نے ویسے ہی بات کی تھی، فرمایا کچھ نہیں کہتا، بلاؤ تو صحیح نا۔ بلایا، جناب عبداللہ ابن عمر آ گئے، فاروق اعظم نے تقریر شروع کر دی، خطبہ اہل بیت پڑھنے لگے، شان اہل بیت بیان کرنے لگے، عظمت اہل بیت کا قصیدہ حضرت سیدنا عمر فاروق بیان کرنے لگے۔ کہنے لگے یہ تو نے کیا کہا پتر کہ حسن حسین پر ڈبل ملا ہے؟ فرمایا تیری خالہ کا نام بھی زینب ہے، تیری خالہ کا نام بھی ام کلثوم اور رقیہ ہے، بتا کیا تیری ماں کا نام بھی فاطمہ الزہرا ہے، تیرے باپ کا نام بھی علی المرتضیٰ ہے، کیا تیری نانی بھی ختیجہ ہے؟ او پتر بول کے بتا کیا تیرے نانے کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے؟ بول کے بتا نا۔ وہ کسی پنجابی کے شاعر نے امام حسن حسین کی بات کی تھی، اس نے کہا تھا باپ جنہاں دا کل ایمان بن کے لڑدا رہیا سی ہر میدان اندر۔ حضور نے فرمایا نا کہ علی کل ایمان ہے، باپ جنہاں دا کل ایمان بن کے لڑدا رہیا سی ہر میدان اندر، ماں جنہاں دی سیدت النساء ہوئے تے نانا عرش تے جاوے مہمان بن کے۔ فرمانے لگے کہ کیا تیرے نانا کا نام بھی مصطفیٰ ہے؟ فرمانے لگے پتر سن، ان کے ساتھ کبھی مقابلہ نہ کرنا، تمہیں میں نے خدمت دیکھ کے دیا ہے اور انہیں میں نے نسبت دیکھ کے دیا ہے، انہیں نسبت دیکھ۔ یہ بات نہ چلتے چلتے مولا علی تک پہنچ گئی۔ حضرت علی بڑے راضی ہوئے کہ عمر نے یہ بات کی، بڑے راضی ہوئے، کہنے لگے ایسے تو نہیں نا میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے، عمر جنتیوں کا چراغ، ایسے تو نہیں کہا تھا۔ اب یہ بات حضرت عمر تک پہنچ گئی تو حضرت عمر مولا علی سے ملنے آگے، کہنے لگے آپ نے کہا ہے کہ میں جنتیوں کا چراغ ہوں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے میں نے کہا نہیں، میں نے حضور سے سن کے کہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے پھر ذرا نا اپنی گارنٹی کے ساتھ مجھے یہ لکھ کے دے دیں، یعنی اپنی گارنٹی کے ساتھ، آپ گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دے دیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے لکھ کے دیا، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ عمر اہل جنت کا چراغ۔ اہل بیت کا پیار اگر سکھایا ہے تو جناب عمر نے سکھایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام حسن ملنے، آپ یقین کریں میں جب اس واقعہ کو پڑھتا ہوں تو میرا دل جھوم جاتا ہے، میں کہتا ہوں یار ڈاڈا ہونا اپنی جگہ پہ، عشق ہونا اپنی جگہ پہ، انسان کا باوقار ہونا اپنی جگہ، جہاں کھڑے ہونا تھا وہاں یہ کھڑے ہوتے تھے اور جہاں جھکنا تھا وہاں یہ ان لوگوں میں اقبال نے کہا تھا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقلِ غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، جہاں اگر آیا ہے سامنے کیسر و کسرا تو عمر جیسا دلیر کوئی نہیں،
اگر سامنے آیا ایران کا بادشاہ تو عمر سا تگڑا کوئی نہیں، اگر آیا ہے سامنے غسان کا بادشاہ تو عمر جیسا عادل کوئی نہیں، لیکن اگر علی کا بیٹا آیا ہے، اگر فاطمہ کے لال پارے آئے ہیں تو پھر فاروق اعظم سے جیسا محب کوئی نہیں، پھر ان سے جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں۔ اندر بیٹھے ہیں جناب عمر، اندر تنہائی میں کچھ وزیروں سے گفتگو ہو رہی ہے، میٹنگیں جاری ہیں۔ آپ کے بیٹے ملنے آئے جناب عبداللہ ابن عمر، ابا جی ملنے آئے، بات ٹھہرو بات کر رہا ہوں، کوئی نہ اندر آئے۔ صاحب زیادہ باہر کھڑا ہے، تھوڑی دیر گزری تو امام حسن بھی آ گئے۔ کون آئے؟ آپ کو جو ملے گا امام صاحب کا نام لینے سے، وہ سردار ہیں جنتی۔ کون آئے؟ سارے بولیے، امام حسن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب کرانا۔ امام حسن آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو دروازے پہ کھڑے دیکھا، کہا امیر المومنین کہاں ہیں؟ کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے۔ کہنے لگے وہ اندر بیٹھے، کچھ میٹنگ ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کوئی اندر نہ آئے، لیکن آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں، آپ جانا چاہیں تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ انہوں نے کہا جب آپ باہر کھڑے ہیں تو مجھے کوئی اتنا ضروری کام نہیں، اور ابھی زور کی نماز تھوڑی دیر میں ہوگی، میں مسجد میں مل لوں گا امیر المومنین سے۔ یہ بات کہہ کہ امام حسن چلے گئے۔ یار اتنی بڑی بات نہیں تھی، اتنی بڑی بات نہیں تھی، اور میرے استادوں کا بیٹا بھی آئے تو کہا ٹھیک ہے جی وہ سوئے ہوئے تو کوئی غرض نہیں یار، میں ٹھہر کے آ جاؤں گا، کوئی بڑی بات نہیں تھی، دیکھا جائے تو بڑی بات نہیں تھی، اور بات بہت بڑی تھی، اس لیے کہ یہ خالی حسن نہیں، یہ حسن ابن علی ہے، یہ حضرت فاطمہ کے لخت جگر۔ حضرت عمر باہر نکلے، عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کوئی آیا تو نہیں؟ تو کہا حضور امام حسن آئے تھے۔ تو کہا پھر شہزادے کو اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا۔ وہ کہنے لگے اگر امیر المومنین مصروف ہیں تو میں ظہر میں مل لوں گا۔ حضرت عمر رونے لگے، فرمایا بیٹے تو نے اچھا نہیں کیا۔ پھر مسجد نہیں گئے، سیدھے امام حسن کے دروازے دستک دی، امام حسن باہر آئے، کہا شہزادے آئے تھے تو ملے کیوں نہیں؟ امام حسن کہنے لگے حضور آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا، آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا، اور منع بھی کیا تھا آپ نے تو میں زور میں مل لیتا۔ حضرت امام حسن فرماتے جوش جذبات میں جناب عمر نے سر سے پگڑی اتار دی، جوش جذبات، کہنے لگے حسن میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ؟ پھر رو پڑے اور کہنے لگے بیٹے میں مکے کے صحراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہے یہ تیرے نانے کے اگائے ہوئے، میں مکے کے خبردار شہزادے خبردار۔ او بھائی اہل بیت نبوت کے ادب کا رنگ اگر سکھایا ہے تو سیدنا عمر نے سکھایا ہے۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن میرے کریم محبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں، غریب ہے، غربت بڑی اعلیٰ چیز ہے، ہاں غریبی بڑی نعمت ہے، یہ آزمائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قیامت والے دن پتہ چلے گا جب غریب چھلانگ لگا کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ امیر تو کھڑے ہیں نا، میرے نبی پاک نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، حضور صبح صبح اٹھے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا میرے عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے تو حضور نے سینے سے لگا لیا، نبی پاک کھول کے روئے، یا رسول اللہ حضور کیا ہوا؟ فرمایا عبد الرحمن رات میں نے خواب دیکھی ہے، سارے جنت میں چلے گئے، تو پیچھے رہ گیا، تو پیچھے رہ گیا، میں کھڑا تیرا انتظار کرتا رہا، میں تیرے بغیر جا نہیں سکتا تھا، پھر تو آیا ہے تو تیرا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تڑپ کے روئے، قدموں پہ سار رہا، حضور میری غلطی۔ فرمایا یار تیرے پاس مال بڑا ہے، تجھے حساب دیتے دیتے لیٹ ہو گئی، تیرے بیگ کھل گئے، تجھے حساب دینا پڑ گیا، تو لیٹ ہو گیا، میں پریشان ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 100 گھوڑا مال اوپر رکھ کے حضرت عبد الرحمن نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا یا رسول اللہ یہ، اور پتہ ہے ایک دن کیا ہوا؟ ایک دن سرکار کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نبی پاک کے گھر کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ گئے اور یوں سر کو پکڑا ہوا ہے، رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ باہر آئی،
کہا بیٹا عبد الرحمن کیا ہوا؟ میں پوچھا کیا ہوا تو اور کھول کے روئے. کہا کیوں روتا ہے؟ کہا اماں جی جب تک میرے محبوب حیات ظاہری میں تھے مجھے بتاتے تھے یہ مال نہ کما یہ کم. میں حضور سے بات کرتا تھا تو حضور روک دیتے تھے. اب مجھے ظاہراً بتانے والا کوئی نہیں, مال کے ڈھیر لگ گئے ہیں. آج حساب کرنے بیٹھا ہوں تو حساب نہیں ہو رہا. سوچتا ہوں اگر میں پھنس گیا تو مجھے کون اس سے بچائے گا؟ آپ محبوب کی زوجہ ہے, میری ماں ہے. میں آپ کے پاس آیا ہوں, اماں جی مجھے بتائے میں کیا کروں. تو حضرت ام سلمہ بھی رو پڑی, کہنے لگے محبوب تھے, میں کہاں ان کی ترجمانی کر سکتی, میں نبی پاک کی ترجمانی کیسے کروں؟ کہا اماں جی خدا واسطے مجھے کوئی حکم دے دے, مجھے لگتا ہے عبد الرحمن برباد ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گا, خدا رہا مجھے کچھ بتا دے. اتنا سارا مال ہے, میں کہاں اس کا حساب دوں گا, مہربانی فرمائے, یہ تجارتیں میرے گلے پڑ رہی ہیں. حضرت ام سلمہ کی جب منت کی تو فرمانے لگی جا بیٹے آدھا خیرات کر دے. کتنا؟ 2.5% نہیں, کتنے فیصد ہے؟ 50%, 50%. حضرت عبد الرحمن ابن عوف گئے اور 50% خیرات کر کے کہنے لگے اماں میں نے 50% دے دیے, میں بچ جاؤں گا نا, میں بچ جاؤں گا, میں دے آیا ہوں آدھا. حضرت ام سلمہ فرمانے لگی میں نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کروں گی تیری, اور نبی پاک اللہ کی بارگاہ پہ سفارش کرے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سالبہ بن عبد الرحمن, حضور دعا کر دے, غریبی ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا تجھی اس حال میں ہے بہتر ہے. کرتے حضور نہیں دعا کر دے, فرمایا تجھی اس حال میں ہے. تیسری دفعہ پھر آ گئے, حضور نے دعا کر دی. 4 بکریاں تھیں, چند مہینے گزرے, کچھ تجارت شروع کی, چھوٹے موٹا لین دین شروع کیا تو 40 ہو گئیں. کچھ وقت اور گزرا تو ریوڑ بن گیا, پھر گائیں بھی آ گئیں, پھر اونٹ بھی آ گئے, پھر لائنیں لگ گئی. پھر ہر وقت حضور کے قریب بیٹھنے کو دل کرتا تھا. اب لین دین کے معاملات تھے, اب ذرا طبیعت تھوڑی پیچھے ہٹنے لگی, تھوڑا دل پیچھے ہٹنے لگا. پہلے 5 نمازیں مسجد میں, پھر زور اثر کی چھٹی, میری طرف دیکھو اور دیکھو میں کیا عرض کر رہا ہوں. پھر زور اثر گئی, پھر کچھ وقت گزرا تو مغرب بھی گئی, پھر اتنی بڑی حویلی کوئی نہیں. پھر باہر جا کے مدینے سے ڈیرا لگا لیا, جمعے کے جمعے آتے. زکوٰۃ کا حکم آ گیا 2 ہجری میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر زکوٰۃ مقرر ہوئے. 5 اونٹوں پر 1 بکری, یہ زکوٰۃ ٹھہری. اب جب گئے نا, اونٹ گنے اور بکریاں گننے لگے. اوہو, 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ کس نے دیا تھا؟ دعا کس نے فرمائی؟ اوہو, اتنا میرے پیسے بینک سے میسج آ جائے گا, اتنے کم ہو گئے. اوہو, بڑی مصیبت بنے گی. مجھے تو خوشی ہوتی ہے جب آتے ہیں تو اب یہ والا میسج بھی چلے گا کہ اتنے مائنس ہو گئے. توبہ توبہ, پریشانی لگ گئی. بڑی طبیعت, انکار نہیں کیا. کہنے لگے حضور سے جا کے عرض کرنا میں خود آؤں گا, اور جہاں محبوبیت ہو وہاں اتنے لفظ بھی بے ادبی ہیں. وہاں ٹھہر جاؤ, سوچتا ہوں, سمجھتا ہوں, غور کرتا ہوں, یہ جملے بھی وہاں توہین ہوتے ہیں. محبوب ہو اور وہاں انسان سوچ سمجھ کی بات کرے. وہاں انسان, بابا بلے شاہ صاحب نے کہا عقل آخ دی چگے نو سام کے رکھ, عشق آخ دے بال کے سیکھنا چاہیے. کہا جا کے کہنا میں آؤں گا. سب کی زکوٰۃ لے آئے, در رسول پہ آئے. حضور نے فرمایا پہلے سالبہ کی بات بتاؤ. پتہ تھا نا پہلے سال. حضور اس نے کہا تھا میں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے ٹھنڈی آہ بھری, آہ ٹھنڈی. فرمایا ہلاک ہو گیا. اس کو کہا تھا نہ اس چکر میں پڑ, ہلاک ہو گیا. ہلاک. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 2 باریک باریک آنسوؤں کے قطرے بھی میں نے محبوب کی آنکھوں میں دیکھے. اپنا ہے نا تو دکھ ہوا یار, میرا اپنا تھا, ہلاک ہی ہو گیا ہے, کدھر چلا گیا ہے. ان کو بھی بعد میں خیال آیا, اوہو میں تو غریب تھا, یہ آیا کدھر سے تھا. میں تو غلامی رسول میں آتا گیا تو رب میری عزتیں بڑھاتا گیا, یہ میں کس چکر میں پڑ گیا. آئے, لائنیں بکریوں کی لائے, حاضر کی. حضور وہ میں نے کہا تھا حضرت ابو ہریرہ سے میں خود آؤں گا. حضور میں خود لایا ہوں. فرمایا محبوب نے مجھے تو نہ بتا, میں تو سمجھتا ہوں. میں نے کہا تھا تو میں آ گیا ہوں. فرمایا چل اٹھا, دوڑ جا, لے جا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے انکار محبوب نے سالبہ کو کیا, لیکن نام ابو بکر صدیق کے بھی نکل گئے.
فرماتے درد عثمان غنی کو بھی ہونے لگا، تڑپ مولا علی بھی گئے، فرمایا جا لے جا، نہیں چاہیے تیرے پیسے۔ فرماتے ہیں سالبہ نے ہاتھ باندھے، کہا محبوبہ غلطی ہو گئی، حضور مجھے، فرمایا تجھے کہا نہ تیرے نہیں چاہیے، نکل جا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب نبی پاک نے رخ پھیرا تو صحابہ کی زبانوں پہ بھی جاری ہو گیا، یہ تو ہلاک ہو گیا۔ کہتے ہیں مدینے میں قحط پڑ گیا، محبوب نے فرمایا بلال تو بھی آج لا۔ ایک خشک چھوارا حضرت بلال کا قبول ہو گیا، لیکن سال بعد لائنیں لگی ہیں مال کی، فرمایا جا لے جا، تیرا قبول نہیں ہے۔ فرماتے تڑپتے رہے ساری زندگی اور مال کو دیکھ دیکھ کے آہیں بھرتے رہے، لیکن کریم نے اس تجارت کو قبول۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے سرکار کے وصال، حضور قبول فرما لے۔ فرمایا ساری دنیا کا قبول ہے، جس کا میرے نبی نے قبول نہیں فرمایا میں کیسے قبول کر لوں۔ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، فرمایا نہ تیرا قبول نہیں۔ حضرت عثمان کے زمانے میں وصال ہو گیا۔ عزیز یاد رکھ، تجارت وہ والی کر جو تجھے نجات دے، اس چکر میں نہ پڑ جا جو تجھے الجھا دے۔ قرآن مجید کی آیت آئی، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ موردون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہیں، ابھی بھی 2 کے 4 اور 4 کے 10 کر رہے ہیں، حساب کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت انسائے مسجد سے ایک سیابی مکان بنا رہے تھے، جھونپڑی تعمیر کر رہے تھے۔ حضرت انس کو پریشان دیکھا، کہنے لگے انس خیر تو ہے، کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ تو جناب انس کہنے لگے آیت تو آ گئی ہے، رب نے کہہ دیا کہ حساب قریب آ گیا، تیاری کر لو۔ جھونپڑی بنا رہے ہیں، محل نہیں، جھونپڑی بنا رہے تھے، ابھی دیوار کچی مکمل نہیں ہوئی تھی، ہاتھ جھاڑ دیے سیابی نے۔ ادھر رخ پھیرا تو حضرت انس کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بھائی میں حساب نہیں دے سکتا، میں مصطفیٰ کے پاس جا رہا ہوں، میں نے نہیں دیوار بنانی، بس بھائی میری اس دور سے بس، میں کوئی نہیں حساب دے سکتا، میں کمزور ہوں۔ میرے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میرے دوستو تجارت کرو لیکن اس کو عبادت سمجھ کے کرو۔ اگر تمہیں چوک وہاں دکان پہ بیٹھے خدا بھول جاتا ہے اور سودا کرتے وقت رب رسول کی باتیں تمہیں بھول جاتی ہیں، تو پھر تو تم وہاں تم موردون میں ہو، پھر تو تم غافل ہو۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے، وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے۔ حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے، فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ فرمایا میرے رسول کریم نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف، کمزور، مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، وہ تو مان جائے گا۔ اور حضور نے ہمیں دن بتائے، فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا، شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا، شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا، رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا، قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا۔ طریقے بتلائے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ میں، ہم نے تو حاضر ہونا تھا، ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کے حضور عرض کرنا ہے۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ مومن متقی ہوتا ہے نا، پرہیزگار ہوتا ہے، اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں، جس طرح اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار فلاں کام میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے، وہ میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ فرمایا جب تم بڑے الجھ جاؤ نا، جب تم بڑی آزمائش میں آ جاؤ اور جب تم سمجھ لو کہ اب میں بڑی تکلیف میں آ گیا ہوں، تو پھر ایک طریقہ حضور نے ہمیں اور بھی بتلایا مانگنے کا، ایک اور طریقہ بھی بتلایا، اور وہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، یہ آپ اندازہ فرمائیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک یہ رنگ بھی ہے اللہ کو منانے، ایک یہ انداز بھی ہے اس کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرنے کا، یہ بھی ایک طریقہ حضور نے ہمیں بتلایا۔ اگرچہ اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے، نیکیاں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، رستے میں طوفان آ گیا، تیز بارش شروع ہو گئی، تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔
آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھیں اور لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے تو پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے. وہ غار کے اندر چلے گئے. اب چونکہ طوفان بہت زیادہ تھا، جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا، آ کے اس نے غار کو بند کر دیا. اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا صحیح فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی. اب 3 لوگ ہیں. تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے، شاید چاروں جانب اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گا، شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا. وہ پہلے تو پریشان ہوئے، پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو، اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو، اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو کریم ہے کوئی آنکھوں شاید من جاوے، کم تتڑی دا بن جاوے، عرض تو کرو. یہ آپ اندازہ فرمائیے یہ بات بیان کون کر رہا ہے؟ یہ مدینے والے رسول بیان کر رہے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا. رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی یہ داستان محبت. حضور فرمانے لگے ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا، عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں غریب ہوں، مزدور ہوں، اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اور میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچوں اور بیوی کو پہلے نہیں دیا، بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیا. وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے ہیں. عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا، لکڑیاں کاٹتے درخت تلاش کرتے مجھے دیر ہو گئی، میں دیر سے لوٹا تھا، نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا. مالک جب میں لوٹا تو وہ بوڑھے تھک کر کے سو گئے تھے. میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو، وہ سو گئے، تو میں نے کہا نہیں میرے ذمے ہے ان بوڑھوں کے دل کو ٹھنڈا کرنا، ان سے پیار کرنا. اے مالک فجر ہو گئی، آفتاب طلوع ہونے کا وقت آ گیا، پر میں نے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا. اے اللہ وہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں جو میرے لیے دعا تھی اور ان کے سینوں میں جو میرے لیے کرم تھا، اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک پھر رحم فرما، نہ اس مشکل سے آسانی عطا فرما. سنو سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا، اور اتنا سرکا کہ آسمان نظر آنے لگا. جس نے ماں باپ کو منایا ہے، ان سے پیار کیا ہے، پھر یہی بات وسیلہ بن جائے گی رب کے ماننے کا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، دوسرا بولا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی بھانے لگی تھی، میں اس کی طرف رغبت کرنے لگا تھا، اور میں نے جب اس سے جا کے ارادہ کیا کہ میں تیرا طالب ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے 100 دینار لاؤ. تو اللہ میں نے مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے، اور جب میں پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا، وہ میرے قبضے میں آ گئی اور گناہ کا میں نے ارادہ کر لیا، تو اس عورت کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر. اے مالک وہ میرے قبضے میں تھی، اے اللہ میں گناہ پر قادر تھا، میں چاہتا تو گناہ کر لیتا، لیکن جب اس نے تیرا نام لے کے کہا نا کہ اللہ سے ڈر، اللہ میں ڈر گیا، میں اسے چھوڑ کے آ گیا. اگر تجھے یہ بات پسند ہے تو پھر نکال دینا اس مشکل سے، پھر کر دینا کرم. اللہ میری بھی تو چڑھتی جوانی تھی نا، میں بھی تو سب کچھ کر سکتا تھا، پر تیرے لیے تیری خاطر میں لذت گناہ سے باز رہا، تو اللہ تو رحمت فرما دے. حضور فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر تھوڑا اور سرک گیا. پھر تیسرا بولا اور اس نے بول کے کہا اے اللہ ایک مزدور کو، ایک دیہڑی دار کو، ایک غریب کو میں نے کام پہ رکھا ہوا تھا، یہ تیرا اور میرا راز ہے اللہ. وہ مزدور وہ دیہڑی دار میرے پاس کام پہ لگا تھا، کچھ چاول میں نے اس کی اجرت مقرر کر دی کہ تو کام مکمل کرے گا تو میں تجھے دوں گا. اور جب اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ بگڑ کر ناراض ہو کر چلا گیا. میں اسے ڈھونڈتا رہا، وہ مجھے ملا نہیں. میں نے اس کے چاولوں کی قیمت کاروبار میں انویسٹ کر دی، اس کا تھوڑا سا سرمایہ پر میں نے کھایا نہیں. پھر وہ مجھ سے میں کاروبار کرتا رہا اور اتنا کاروبار کیا کہ بہت ساری گائیں اور ان کے چرواہے تیار ہو گئے. وہ سالوں کے بعد لوٹا، میں نے اس غریب کا مال کھایا نہیں بلکہ بڑھایا، محفوظ کر کے رکھا. وہ سالوں کے بعد لوٹا اور کہنے لگا میرا مال، تو میں نے کہا وہ ساری گائیں تیری ہے، وہ چرواہا تیرا ہے، یہ سارا کچھ تیرا ہے. وہ کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میں غریب کہاں اور اتنی بڑی گائیں کہاں.
تو مذاق کرتا ہے؟ تو میں نے کہا مذاق نہیں، میں نے اپنے رب سے ڈر کے تیرے مال کی حفاظت کی، یہ تیرا ہے۔ اے اللہ، میں کھا بھی تو سکتا تھا نا، پر تجھ سے ڈر کر میں نے وہ سارا محفوظ رکھا۔ اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو پھر آج مان جانا، آج راضی ہو جا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر لڑکا اور ان کے لیے رستہ بن گیا۔ وہ باہر آ گئے تو حضور نے ہمیں بتلایا کہ وہ تمہاری نیکیاں جو چھپی ہوئی ہیں، وہ تمہاری نیکیاں جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں، ان نیکیوں، ان اعمال کا وسیلہ بھی تمہارے رب کے ماننے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کو منایا جائے، اس کے حضور حاضری دی جائے، اس سے بخشش کا سوال کیا جائے، اس کی بارگاہ میں یہ گزارش کی جائے کہ اللہ غریبوں، مجبوروں، کمزوروں اور ان لوگوں کے صدقے جو اللہ رستہ دیکھ رہے ہیں کہ رستہ کب کھلے گا، جو تیری بارگاہ کرم کے سوالی ہیں، ان کے صدقے تو رحم فرما، تو کرم فرما۔